رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل وجود میں آئے تھے، اپنے اپنے الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا وجود برقرار رکھا۔ اللہ تعالی نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ امامہ معلوم ہوتا ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس کو کہا گیا قوم کو کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ باتیں تو اس میں بہت خوبصورت ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی چاہیے، پانی کی تلاش۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار۔ ہم نے وحی کی جب قوم نے ان سے پانی مانگا، تو یہ پیغمبر کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ 12 ہی قبیلے تھے، اس پتھر میں 12 ہی سوراخ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایک پتھر ہے۔ کچھ تو تاریخ میں یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی کہ وہ اس پتھر کو اٹھا کر جہاں جاتے رکھتے، ڈنڈا مارتے، 12 قبیلے اپنا اپنا پانی پیتے رہتے، پھر سفر میں جاتے پتھر اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم۔ دوسری یہ توحید کی بات بھی ثابت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم نے وحی کی، رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مار اس پتھر پر ڈنڈا۔ ڈنڈے کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب رب نے پوچھا تھا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا۔ کیا کرتے ہیں اس سے؟ بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ جو ہی آپ نے پھینکا تو اژدہا بنا، تو موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، مت ڈر، اس کو ذرا پکڑنا۔ پکڑا تو دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کیسا قادر ہے وہ، علی کل شیء قدیر۔ ہاتھ میں ڈنڈا، اور کب سے ڈنڈا ان کے پاس تھا؟ کب سے تھا؟ خبر ہی نہیں تھی یہ ڈنڈا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کے پھر اپنے اپنے قبیلے، ان قبیلوں نے اپنا وجود رکھا، وہ بہت اسباطً عمما، وہ بہت پھیل گئے تھے، امتیں بن گئی تھیں۔ تو پہلا انعام تو یہ قد علم کل اناس مشربہم، کہ یہ میرا نلکا ہے، یہ تمہارا نلکا، اپنا اپنا نلکا۔ ہم جاتے ہیں نا سیلاب زدگان میں نلکے لگوانے کے لیے، کئی جگہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نلکا تو یہ ہے، کہتے جی تو اس بھائی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں کہتا یہاں سے پانی بھر لو، کہتے جی یہ عورت نہیں بھرنے دیتی، ہمیں الگ نلکا لگا کے دے۔ سبحان اللہ، کئی جگہ ہم لگا بھی دیتے ہیں، کئی جگہ ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نلکا موجود ہے، دوسرا کیوں لگوائیں، دوسرا کسی اور بھائی کا۔ اس نے کہا جی یہ پانی ہی نہیں دیتے ہمیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 12 جو قبیلے تھے، پتھر تو ایک ہی تھا نا، نلکا ہر ایک نے اپنا اپنا ہی مانگا۔ قد علم کل اناس مشربہم، کہ پانی اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ وہاں پر بھی تھا۔ دوسرا انعام کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، جہاں جاتے تھے نا بادل سایہ کر دیتا، میدان میں تھے، جہاں جاتے تھے اللہ بادل۔ ایسے ہی تاریخ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ گئے نا ابو طالب کے ساتھ، تو کٹیا میں سے ایک راہب نکل کر آیا، اس نے کہا اسے واپس بھیج دو۔ سردار جی کیوں؟ اس نے کہا یہ نبی بنے گا کل کو۔ سبحان، ہم نے تورات میں پڑھ رکھا ہے، یہاں سے ایک بندہ گزرے، میں جہاں سے اسے گزرتا یہ آ رہا ہے، آسمان سے بادل اسی کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور سردار نے واپس بھیج دیا تھا کہ جاؤ واپس لے جاؤ ان کو، آگے نہیں لے کر، کہا یہودی نقصان پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالی نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا تھا۔ اور پھر تیسری بات وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر کھانے اتار دیے تھے، من اور سلوہ۔ صبح صبح اٹھتے تھے تو میٹھا پڑا ہوتا تھا، شام کو کھانا شام کو مل جاتا تھا، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ لیکن قوم ایسی خطرناک تھی، قوم بڑی خطرناک تھی۔ چوتھی بات کیا کہی؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں یہ رزق دیا ہے نا بڑا طیب ہے، حلال ہے، حلال ہے، بوتل حلال ہے پانی کی، طیب ہے۔ لیکن جب یہی حلال پانی کوئی چوری کر کر اٹھا کر پیے گا، طیب رہے گا؟ پانی حلال ہے، پانی حلال ہے۔ کہا دیکھو یہ حلال ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ ثابت کیا ہوا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کوئی یہ کہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ میں نے کل ڈی جی خان پہ اسی قوالی پر تقریر کی ہے، کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ کو کون دیتا تھا؟ یہ بھی تو سوچئے نا، خواجہ کو ماں کے پیٹ میں کون دیتا تھا؟ اللہ۔ وہ ایک کل میں قوالی سن رہا تھا، نے کہا آدم کا بت بنا کر خود اس میں سما گیا، رب کو کہہ رہا ہے پہلے آدم کا بت بنایا، پھر رب خود اس کے اندر سما گیا، اور پھر سارے بندے نکلے۔ یہ سارے کون ہیں؟ یہ اللہ کی صورتیں ہیں مختلف۔ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک ہے ان خباثتوں سے اور ان خرافات سے جو یہ لوگ
کہتے ہیں، تو کہا طیب چیز کھاؤ، طیب چیز کھانی چاہیے، جو میری نہیں ہے تو میں کسی کی اٹھا کر کھاؤں گا، چیز فی نفس ہی وہ حلال ہے، جب میں چوری کر لوں گا تو میرے لیے حرام ہو جائے گی نا۔ وہ ایک ٹافی ہی کیوں نہ ہو سہل، وہ ایک چھوٹی سی ٹافی کیوں نہ ہو، طالب علم دوسرے کی ٹافی اٹھا کر کھا جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ طیب مال کھانا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمہ اللہ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موت کے وقت کہ میں نے جو حلال کھلایا نا اپنے بیٹے امام بخاری کو، اور جو چھوڑا ہے اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ دوسری بات کیا کہی کہ کسی پیسے کے بارے میں شک بھی نہیں کہ یہ حرام کو، شاید یہ حرام کو۔ جب ایسا حلال اور طیب مال جائے نا پیٹ میں تو پھر انسان اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پاتا ہے۔ تو فرمایا چوتھی بات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھالا جون سا ہے نا وہ حلال کھایا کرو، حلال کھایا کرو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، قوم بگڑ گئی، انہوں نے کہا صبح روزانہ ہی کھیر پکی ہوتی ہے، ہم تو نہیں کھاتے۔ قوم بگڑ گئی، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ہمیں تو پیاز چاہیے، ترکاریاں چاہیے، وہ ساری ہم سورۃ بقرہ میں پڑھا چکے ہیں ہمیں تو۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، رب کسی پر دھاگے کے برابر، وما ظلمونا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود ظالم ہوتا ہے، بندہ خود ظلم کرتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ چلو بھئی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پھر جو تم نے مانگا ہے، حیث شئتم، جاؤ اس کے اندر جو تم نے مانگ لیا ہے، اور داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے اس حالت میں داخل ہو کہ سجدہ کرتے ہوئے اس حالت میں داخل ہو جاؤ، پھر ہم تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ سے اللہ کے سامنے سے ثابت ہوا عاجزی دکھانی چاہیے۔ گناہ کرنے کے بعد غلطی ہو گئی ہے، ہم نے یہ چیزیں مانگ لی تھی، اب کہا جس شہر میں تم نے چیزیں یہ ساری ملیں گی جاؤ وہاں پر، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ سب سے زیادہ عاجزی کا مقام ہے۔ کیفیت دیکھے، انسان کی پیٹھ کہاں پر ہوتی ہے اور سر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ اس بادشاہ کے سامنے اتنی ذلت ہے اس بندے کی، انکساری ہے اور عاجزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا تو اونٹنی پر جھک گئے، آپ کی داڑھی مبارک کے بال اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہے تھے، عاجزی اور انکساری سے۔ اللہ تو نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا، جس گھر سے میرا نکالا تھا وہی بیت اللہ ہمیں دوبارہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوئے۔ آسمان سے سورت بھی نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، قبیلے کے قبیلے مسلمان بھی ہو گئے۔ رب نے پیغمبر کو کیا کہا؟ اتنی بڑی نعمتیں، مکہ مل گیا، دنیا مسلمان ہو رہی ہے، فوجیں آ رہی ہیں، تب کیا کر؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بھی اس کی بیان کر کے اسی نے دے دی ہے، اور استغفار بھی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ تم داخل ہو رہے ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ ان ظالموں نے مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل سے کہا نہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے بخش دے، تو انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، بالی میں دانا جو ہے وہ بالی میں، گندم کی جو بالی ہوتی ہے اس میں دانا۔ صحیح بخاری 3403۔ اس سے بڑھ کر بغاوت اللہ کی اور اللہ کے حکم کی مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ رب کہتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یہ اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے اور کہہ رہے ہیں دانا بالی کے۔
لفظ ہی اللہ کا حکم ہی بدل دیا، اللہ کی اتنی مخالفت کی، اتنی نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالی نے انہیں ظالم قرار دیا، یہ کہ بڑے ظالم تھے، اور ان پر پھر اس صدا میں کہتے ہیں طاعون کا عذاب نازل کیا تھا، ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، صحیح بخاری 3473۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ کی پھر ان پر ایسی پھٹکار پڑی نا، اس کی وجہ سے اللہ کے انہوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا تھا، رجزم من السماء بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اس لیے جو بھی کوئی ظلم کرے گا آسمان والے کا عذاب ضرور اترتا ہے۔ کل ہم نے حدیث فجر پر پڑھی ہے کہ میں اس کی ضرور مدد کروں گا، مظلوم کی، 3 بندوں کی جو دعا ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا نہیں ہو سکتا، مدد ضرور ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔